نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دنیا کے اعتبار سے ہم میں سے ہر آدمی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بے فکری کی زندگی رہے، کبھی کوئی دنیا کی لائن کی کوئی فکر، کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ نہ رہے، ہر آدمی چاہتا ہے اس کو۔ لیکن قدرت کا نظام یہ ہے کہ یہاں کی جو زندگی ہے اس میں فکر اور مشکلات، مسائل انسان کو گھیرے رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ حل ہوا، دوسرا آ گیا، دوسرا حل ہوا، تیسرا۔ ان سے کہتے ہیں کہ بالکل آدمی وہ رہے نہیں ہو پاتا۔ یہاں کے جو مسائل ہیں اس میں اگر غور کیا جائے تو دو چیزیں رہتی ہیں۔ یا تو فکر ہوتی ہے کسی چیز کے ہونے کی، جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو اب فکر لگی رہتی ہے کہ یہ کہیں چلی نہ جائے۔ یہ دو چیزیں مسلسل لگی رہتی ہیں۔ مثلا ایک فکر لگی ہے کہ بھائی کاروبار ہو جائے، کاروبار ہونے کی ہو گیا، اب ٹینشن آ گئی کہ کہیں کاروبار جو ہے وہ مطلب کہ ختم نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، اس کی ڈر لگتی آتی ہے۔ آدمی پیسہ دولت جوڑ بٹور کے رکھا، ایک فکر کم ہوئی، اب فکر لگی کہیں چوری نہ ہو جائے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو آگ لگ جائے تو ختم ہو جائے ہمارا سب۔ ایک فکر لگی رہتی ہے، حفاظت کی فکر آ جاتی ہے اس میں۔ شادی نہیں ہوئی، چلیے شادی ہو گئی، اب فکر اولاد کی آ گئی، اولاد ہو گئی، اب فکر یہ ہو گئی اولاد کی طرف سے، کسی کو وہ بیماری ہے، کسی کو یہ بیماری، کسی کو یہ کرنا وہ۔ تو دنیا کا نظام اللہ پاک نے کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی آدمی اس تعلق سے بے فکر نہیں ہے۔ ایک واقعہ حضرت حکیم الامت اور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ بے فکری والی بات پر غالباً سنایا بھی تھا میں نے، لیکن ابھی میں نے جلدی پڑھا حضرت حکیم الامت کے حوالے سے۔ ایک آدمی دعا کرتا تھا اور اس بات کی دعا کرتا تھا کہ اللہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، دعا مانگا کرتا تھا۔ چونکہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں تو سوچتا تھا ملاقات ہو جائے گی تو کچھ کام بنے گا ہمارا۔ خیر دعا مانگ رہا تھا، ایک دن ملاقات ہو گئی تو پوچھا کہ تم دعا مانگ رہے تھے؟ ہم ہیں، تو بتاؤ کیا کام ہے؟ تو بہت سوچ ساچ کے اس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو زندگی ایسی ہو جائے اس میں کوئی ٹینشن اور کوئی فکر نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، تم کو کچھ مہلت دے رہے ہیں کچھ دنوں کی، کہ تم پورے شہر میں لوگوں کو دیکھ لو، کس کی زندگی تم کو پسند ہے بتا دو، بسی دعا کرتے ہیں تمہارے لیے۔ کیونکہ مجھ سے دعوات ایک بات ضمن یہ بھی آ جائے، جن لوگوں کا اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، فکر ان کے ساتھ بھی ہے، مسائل اور مشکلات ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں دونوں میں فرق ہے۔ ہم مسائل سے گھبرا جاتے ہیں، اب وہ لوگ مسائل سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق اللہ سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ سب اللہ ہی کی طرف سے آ رہا، جب انہی کی طرف سے آ رہا تو اب اس کا حل تو کہیں اور ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ان کی طرف رجوع ہو جائیں، ان سے تعلق مضبوط کر لیں، تو اس سے اطمینان میں رہتے ہیں۔ تو وہ اس کو مہلت دے دی، جب وہ ٹائم پورا ہو گیا تو آئے، تو جہاں بتاؤ
تم اس کے جیسا بننا چاہتے ہو. تو شہر میں ایک شخص کی دکان ہیرے جواہرات کا کام ہوتا تھا، جوہری تھا وہ. اس کو دیکھا کہ دکان بہت بڑی ہے اور بہت ماشاءاللہ بڑی، آج کل کے اس کے بڑے، اس کے لمبا کاروبار، نوکر چاکر خوب بکری ہوئی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بھیڑ والا ہے. اس نے سوچا کہ یار بس یہی سب سے ٹھیک ٹھاک ہے، دعا کروا لیں گے اسی جیسی. پھر ایک دم خیال آیا کہ دعا کرانے سے پہلے ذرا اس سے پوچھ بھی تو لیں، یہ ٹیپ ٹاپ جو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے اندر اس کے کیا ہے. اور ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے، جو جتنا بڑا آدمی نظر آتا ہے اس کی زندگی جھانک کے اگر دیکھی جائے اور اس کے جو مطلب درد اس کا سنا جائے تو بس دل ہی دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ ہم اس سے زیادہ بہت اطمینان نہ کر جائیں. اگر سے ٹیپ ٹاپ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر، کیونکہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے اس کا. تو اس سے پوچھا بہت اطمینان سے کہ بھائی ایک بات یہ بتاؤ، تمہاری دیکھنے کے اعتبار سے زندگی تو بہت اچھی ہے، کاروبار ہے، نوکر ہے، کاروبار چل رہا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ ہیں، کیا معاملہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا تم کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہمارے مطلب ذاتی اور پرائیویٹ معاملے کی پوچھ لے. کہا نہیں بتا دو. کہا نہیں ایسے نہیں بتائیں گے. تو پھر بات کھلی کہ اصل یہ ہے کہ ہم نے حضرت خضر سے کہی تھی تو انہوں نے کہا دیکھو شہر میں تمہیں جو نظر میں اچھا ہو تو ہم اس لیے تمہیں پوچھ رہے ہیں، اگر تمہاری زندگی ٹھیک ٹھاک ہے تو ہم دعا کروا لیں تمہارے. کہا ہرگز مت کرنا. کہا بالکل مت کرنا، میری جیسے ہونے کی تمنا نہ کرنا، نہ دعا کرانا. اب وہ ہے کہ پڑ گئے کہہ رہے اس کے سامنے تو سارے اتنے ظاہری اعتبار سے اسباب ہیں اور راحت و آرام کے نقشے ہیں. اچھا اب بتا ہی دو بات کیا ہے. اسے کہ تمہارے ہی انتخاب کیا میں نے پورے شہر میں، میری نظر تمہارے اوپر گئی، بتا دو کیا ہے. یہاں ایک بات جو سب لوگوں کے کام کی ہے، سکون الگ چیز ہے اور سکون کے اسباب الگ چیز. جیسے کھانے پینے کی چیزیں الگ ہیں اور پیٹ کا بھر جانا اس سے بھی بالکل الگ چیز ہے. ایک آدمی کے دسترخوان پر بہت عمدہ قسم کی غذائیں کھانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ اس کو ایک بیماری ایسی ہو گئی ہے، سارا کھانا کھا ڈالے، اس کی بھوک نہیں ختم ہو رہی، اسے بھوک لگی جا رہی وہاں پر ہے. تو اسباب ہونا ایک الگ چیز ہے، اس اسباب کے اثرات کا ہونا بالکل الگ چیز ہے. یہ ضروری نہیں کہ سکون کے اسباب کسی کو مل جائے تو سکون بھی مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، سب الگ. حضرت نے ایک موقع پر ایک مثال ارشاد فرمائی تھی، مجھے یاد آ گئی. فرمائے کہ ایک وزیر ہے اور اس پر قتل کا کیس چل رہا ہے. ظاہر وزارت کی بنیاد پر ظاہری اعتبار سے اس کے رہنا سہنا، اس کا مکان، نوکر چاکر، گھر میں فریج ایسی سب ہوگا اس کو، لیکن وہ جو قتل کا کیس چل رہا ہے ہفتے میں اس کے لیے فیصلہ ہونا ہے یا پھانسی یا معافی. تو سارے ظاہری اعتبار سے نقشے موجود ہیں، لیکن اس کا جو دل ہوگا اس کو چین نہیں پڑے گا کہ پتہ نہیں حاکم والی کیا فیصلہ کر دے، ہو سکتا ہے ہم کو پھانسی ہو جائے. اس فکر میں جو کچھ کوٹھی بنگلہ نوکر چاکر سب دیکھنے کے اعتبار سے ہوں گے، اندر بے چینی رہے گی اس کو جب تک فیصلہ اس کے لیے نہ آ جائے وہاں پر. تو یہ ظاہری اعتبار سے دیکھ کر کے کسی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اندر اس کے کیا ہوگا. تب اس نے کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے پھر اپنی داستان بتائی، اور داستان اس نے یہ بتائی کہ دیکھو اصل میں یہ ہے، جوانی کا زمانہ تھا، نکاح ہو گیا، انتہائی خوبصورت ہر وہ گھر والی میری، اور ظاہر ہے کہ جوانی کا وقت اور زوجن میں محبت الفت ہوتی ہے، اس کو کچھ زیادہ ہی محبت تھی اس سے. ایک خطرناک بیماری مبتلا ہو گئی. تو محبت کی بنیاد پر بیٹھے ہوئے غم کی کیفیت تھی کہ اب یہ مر جائے گی، کیا ہوگا کیا. تو اس کے منہ سے نکل گیا ہم مر جائیں گے تم کو دوسری مل جائے گی. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کریں گے، شادی دوسری نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا اطمینان کیسے ہوگا، میرے مرنے کے بعد تم نہیں کرو گے. اب جوش تھا، محبت تھی،
بس اس نے اپنی مردانگی قوت اپنے ہاتھ سے ختم کر دی. ادھر اللہ کی مشیت وہ دھیرے 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 ٹھیک ہو گئی. اب یہ تو بیکار ہو چکا بالکل, وہ ٹھیک ہو گئی, صحت مند ہو گئی. اب اس کی خواہش کیسے پوری ہو؟ بھائی بھوک لگی تو کھانا کہاں سے؟ شوہر کو وہی نہیں. تو اس نے کہا یہ جو تم کو نظر آ رہے ہیں نوکر چاکر میری اجازت سے سب وہ کام غلط کرتے ہو, میں بے حیا بن کر کے دیکھتا ہوں, اور یہ سارے جو غلام ہیں یہ اسی کے اولاد سمجھو. کہا ہماری کبھی تباہ مت کرنا. تو اس وقت حضرت خضر نے فرمایا کہ دنیا میں بے فکر ہو کر کے رہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تو فکریں لگی رہیں گی. بے فکر بننے کا صرف ایک علاج ہے کہ جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اس سے تعلق مضبوط کر, اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی کیسے ہی مسائل آ جائیں کبھی بے چینی پریشانی گھبراہٹ کچھ نہیں ہوتی. بس چونکہ دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے لہذا اس کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے آدمی اس کو راضی رہتا ہے. دیکھیے سمجھنے کے لیے کبھی کبھی ڈاکٹر مریض کے لیے طے کر دیتا ہے کہ ٹانگ کٹے گی, انگلی کاٹی جائے گی, ہوتا ہے. تو اس وقت میں وہ مریض جو ہے ڈاکٹر اور حکیم کے مشورے میں سمجھتا ہے میری خیر خواہی ہے یہ, لہذا واویلا بالکل نہیں کرے گا وہ, اور تیار ہو جائے گا ہنسی خوشی, اس کو فیس بھی دے گا اور گھنٹوں سارا اس کے ساتھ عمل ہوگا, وہ تیار ہو جائے گا اس کے اوپر. تو دنیا کے معالج کے فیصلے پر حکیم راضی ہو کر کے حکیم کے اپنا پیر کٹوا دیا, یہ کر دیا. تو اللہ پاک تو سب سے بڑا حکیم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب اس نے اگر ہمارے لیے مصلحت کسی چیز میں سمجھی ہے تو اگر عبدیت اور بندگی صحیح معنوں میں ہم کو حاصل ہے تو نہ کوئی شکایت ہے نہ کچھ ہے, ہم راضی ہیں, ٹھیک, ہمارے لیے خیر اسی کے اندر ہے. تو دنیا میں بے فکری کے ساتھ رہنے یا دنیا کے حالات میں خوش و خرم رہنے کا نسخہ یہی ہے, رجوع اللہ ہو جائے, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے, بس پھر انشاءاللہ حالات تو آئیں گے لیکن ان حالات میں بھی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہوگا کہ اس کی وجہ سے بے چینی پریشانی نہیں رہے گی. اس کو اسباب کے درجے میں کوشش کرے گا, تدبیر بھی کرے گا وہ. اس لیے بھائی دنیا میں کوئی آدمی بے فکر رہے یہ نہیں, فکریں تو لگی رہیں گی اس کو. اور فکر دو ہی باتوں کی ہوگی, یا تو کسی چیز کے نہ ہونے کی, اور وہ چیز جب ہو جائے گی تو فکر ہوگی کہ وہ چیز کہیں چلی نہ جائے تو اس کی حفاظت کی فکر رہے گی. بے فکری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی انسان کو. اور بے فکری میں ظاہر ہے کہ جب فکر لگی ہوئی ہے تو ذہنی پریشانی یہ سب چیزیں, اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ سے رجوع ہو جائے, اللہ سے تعلق کر جائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا تعلق نصیب کرے.